تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت، اور اس کو اب ذہن میں رکھیے کہ انسان کے علم کے دو گوشے ہیں۔ علم انسانی دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ ہے فزیکل ورلڈ کا علم، جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، مادی حقائق ان کا علم۔ حواس خمسہ، ہمارا دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا، یہ تمام صلاحیتیں ہیں، ان سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور عقل کا یہ کمپیوٹر ان کو پروسیس کرتا ہے، اس سے نتائج نکالتا ہے، نتائج نکال کے سٹور کر لیتا ہے۔ پھر مزید کوئی معلومات حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، اب ان کو پھر پروسیس کر کے جو سابق میموری سٹورڈ ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے کوئی اور نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ اس طرح رفتہ 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 انسان کا یہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک جائے گا۔ آج سے چند سو سال پہلے بھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے۔ اس علم کا وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس علم کا تعلق ہے علم اسماء سے، جو حضرت آدم میں ودیعت کر دیے گئے تھے بالکل شروع میں۔ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع جو ہے اس کے شروع میں ذکر ہے علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب آدم کو اور حوا کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چارج سنبھالو، تو فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ علم ہدایت ہے، یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں۔ علم اسماء در حقیقت یوں سمجھیے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے، وہی تو گٹھلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں، پھر اگر پانی وہاں پڑتا ہے، زمین میں روئیدگی بھی ہے، وہ گٹھلی پھٹے گی، وہ جو اس میں سے دو پتے نکلیں گے، وہ پتے اوپر بڑھیں گے، درخت بنے گا۔ وہ پورا درخت جو ہے آم کی گٹھلی میں موجود تھا، صرف اسے پورا درخت بننے میں 2 سال 3 سال 4 سال لگیں گے، لیکن درخت موجود تھا، پوٹینشلی بالقوہ پورا درخت آم کی گٹھلی میں موجود تھا۔ ایکچولی بالفعل وہ آم کا درخت جو ہے کئی سال کے اندر وجود میں آیا۔ بعین ہی یہ معاملہ ہے، کل مادی حقائق کا کل علم حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں ودیعت کر دیا گیا پوٹینشلی۔ اب اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، برگ و بار لا رہا ہے، اور یہ علم جو ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا آسمانی ہدایت سے نہیں ہے۔ اب یہ خود رو پودا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کہاں تک پہنچے گا؟ علامہ اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا، لیکن یہ کہ اب تو چاند پر قدم رکھ کر انسان آ چکا۔ تو عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ ہے انسانی علم۔ اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علم وہی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم جو ہے بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے۔ آج وہ شیطانی قوت بن چکا ہے، وہ علم ہلاکت کا سامان بن چکا ہے، تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ضروری تھی جو کہ وحی کے ذریعے سے آنے والا علم تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ علم الہدایت جو ہے یہ در حقیقت قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھ لیں، اس میں جو ارتقاء ہوا ہے، پہلی کتابیں نازل ہوئی ان میں بھی ہدن تو تھی، کل بھی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی سورہ مائدہ کی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی تھی،
اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ اسی رکوع میں 7واں رکوع ہے وہ سورہ مائدہ کا، انجیل کے بارے میں، فیہ ہدی و نور، اس میں بھی ہدن بھی تھی، ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ بدرجہ ترقی کر رہا ہے، یہاں تک کہ کامل ہوا ہے، قرآن میں آ کر الہدا بن گیا ہے۔ اب یہ ہدن نہیں، الہدا، کامل ہدایت نامہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھے بغیر تو نہیں دے سکتے۔ آپ چاہے پی ایچ ڈی استاد رکھ دیں کسی بچے کے لیے، بچہ بھی پرائمری کی تعلیم پا رہا ہے، وہ پی ایچ ڈی کا استاد کیا کچھ پلا دے گا اس کو، کیا پڑھا دے گا اس کو؟ اس کی اپنی استعداد جو ہے ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گی، رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے پوری عقل کے اور شعور کی پوری شدت اور قوت کو پہنچ جائے گا، بلوغت کو پہنچ جائے گا۔ اب اسے آخری علم پڑھایا جائے گا، اب اسے فلسفہ پڑھایا جائے گا، پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا، اب فلسفی آف ہسٹری پڑھے گا۔ اس حوالے سے تدریجاً اللہ تعالیٰ نے، تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں، انجیل میں حکمت ہے، احکام ہے ہی نہیں، دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں، انجیل میں حکمت ہے، احکام ہے ہی نہیں، دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں۔ تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، بچے کو آپ بتا دیتے ہیں بھئی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے سے، روزے کا مطلب یہ ہے اب دن بھر کھانا کچھ نہیں ہے، چاہے بچہ ابھی 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، آپ بتائیں، احکام تو دے دیے جائیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ڈوز ہے یہ ڈونٹس ہے، تو احکام عشرہ، دی 10 commandments، احکام دیے گئے، حکمت نہیں۔ ابھی حکمت کا تحمل ان کے لیے ممکن نہیں تھا، ابھی وہ عہد طفولیت ہے نوع انسانی کا۔ یوں سمجھیے کہ آج سے 3500 سال قبل کا انسان، 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ 2000 مسیح آنے والا ہے تو 3400 سال پہلے کی بات ہے، تو انسانی ذہن ابھی جس سطح پر تھا، یہاں تک کہ 2000 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی الفاظ موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ اپنے حوارین سے آپ نے فرمایا تھا، ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی، مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارقلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ یہ پیشین گوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تم تحمل نہیں کر سکتے، ابھی 600 برس اور چاہیے تمہاری ذہنی بلوغت کے لیے۔ تو الہدا مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر۔ البتہ ایک نقطہ اس میں نوٹ کیجئے، قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں سائنٹیفک فینومینا کی طرف اشارے موجود ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہیں، ان سب کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی علم کامل، اللہ کی حکمت بالغہ، سب نشانیاں۔ تو یہ جو فزیکل فینومینا ہے، ان کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے۔ بعض حقائق وہ ہے کہ جن کا تعلق اسٹرانومی سے، کل فی فلک یسبحون، یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہے۔ انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے، وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے۔ پھر ایک دور آیا، کہا نہیں، سورج ساکن ہے، زمین حرکت کرتی ہے، اس کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شے حرکت میں، ہر شے۔ سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے، اس میں وہ حرکت کر رہا ہے اپنے پورے کنبے کو لے کر۔ یہ پورا سولر سسٹم اس کا کنبہ ہے، اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے۔
تو معلوم ہوا کل فی فلک یسبحون. اب یہ کل کا لفظ جس طرح منقع ہو کر، جس طرح مبرہن ہو کر، جس شان کے ساتھ آج وہ عویدہ ہوا ہے، واضح ہوا ہے، آج سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا. تو یہ جو فزیکل فینومینا ہے جن کی طرف قرآن مجید ریفر کرتا ہے، یہ اگرچہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں ان فزیکل فینومینا کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس دور میں آ کر اتنی واضح ہوئی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر مورس بکائی کا. یہ فرانسیسی سرجن تھے، انہوں نے مطالعہ کیا، کمپیریٹو اسٹڈی کی قرآن بائبل دونوں کی. بائبل سے مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ دونوں. اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے ہماری ساری سائنسی انکشافات میں سے کسی نے غلط ثابت کیا، جبکہ بائبل میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس انہیں غلط ثابت کر چکی ہے. دی سائنس، دی قرآن اینڈ دی بائبل. اب یہ بات بڑی اہم ہے. اس کو بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے کہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، عمل ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کی تدبیر ہے، اور قرآن اللہ کا قول ہے. قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں. عام انسان کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں، اللہ کے قول و فعل میں اور قول و عمل میں تضاد ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ ہو، ان کا ذہن وہاں تک پہنچا نہ ہو، ان کی معلومات کا دائرہ ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائق تک نہ پہنچا ہو. لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائق منکشف ہوں گے اور یہ بات اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی برحق ہے. ہاں آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا. اور یہ ہے در حقیقت آیت قرآن حکیم کی. یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی انفس میں بھی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر مبرہن ہو کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی انہ الحق، کہ قرآن حق ہے. اور اسی کی حقیقت جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو مورس بکائی کو ذہن میں رکھیے، اور ایک اور شخص کینیڈا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے کہ جو امبریولوجسٹ ہے، اور اس کی جو ٹیکسٹ بکس ہے جو امبریولوجی پر، علم جنین یعنی رحم مادر میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے، کن کن سٹیجز سے گزر کر ہوتی ہے، یہ علم جنین یا امبریولوجی. تو سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ہے دنیا میں اس کی، ڈاکٹر کیتھل مور کی. اور وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے 1400 برس قبل، جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی، نہ ڈسیکشن ہوتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا، یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. یہ کہاں سے معلوم ہوئی؟ اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں. تو یہ حقائق ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ قرآن سائنسی حقائق یا جن سائنسی فینومینا کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے، چاہے تاحال ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں. مثلا آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو 7 آسمان کہتا ہے تو 7 آسمان سے کیا مراد، مجھے نہیں معلوم. لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان سمجھے گا کہ ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں 7 آسمان، یہ منطبق ہوتے ہیں اس حقیقت پر جو آج ہمارے علم میں آئی ہے، پہلے نہیں آئی تھی. البتہ ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے عملی اعتبار سے، میں نے اسی لیے یہ ساری تمہید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی ہے. اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے
قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر، ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ سائنسی فنومینا کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے۔ ایک واقعہ بہت اہم ہوا حضور کی زندگی میں۔ حضور جب ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکے کی، ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری۔ وہ وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں کوئی پیداوار، کوئی زراعت، کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی، آپ کو کوئی تجربہ سرے سے نہیں تھا۔ ہاں تجارت کا تجربہ تھا، بھرپور تجارت کی تھی۔ یہاں آئے تو آپ نے دیکھا کھجوروں کے سلسلے میں انصار مدینہ تعبیر نخل، وہ اس کا ایک اصطلاح ہے۔ کھجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فیمیل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیحدہ۔ اب میل فلاور اور فیمیل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئیں تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے فرٹیلائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو، فصل زیادہ ہو۔ اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو، تو وہ ان کو قریب جوڑ دیتے تھے۔ حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے، یعنی نیچر جو ہے، نیچر کین ٹیک کیئر آف اٹ سیلف، آخر فطرت ہے، فطرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے، آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہے۔ صرف یہ کہا آپ نے روکا نہیں، لیکن ظاہر بات ہے صحابہ کرام کے لیے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے درجے، انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا، فصل کم ہو گئی۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور آپ نے فرمایا تھا، ہم نے وہ نہیں کیا، تعبیر نخل اس سال نہیں کی ہم نے، فصل کم ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیجیے، انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنے یہ دنیاوی اور مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو، تم زیادہ حقائق سے واقف ہو۔ میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا، آپ ٹیکنالوجی پڑھانے نہیں آئے تھے، آپ طب سکھانے نہیں آئے تھے، آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے، ورنہ تو ہم شکوہ کرتے کہ آپ نے ہمیں ایٹم بم بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے ہی۔ نہیں، یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے۔ قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت، اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فزیکل فینومینا ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے، اس حد تک ان کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شے مضمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اسلاف نے 1000 برس پہلے یا 600 برس پہلے سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہوگی، لیکن قرآن مجید کا ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر کہیں ایسی بات نہیں آ سکتی۔ اب آئیے فہم قرآن کے اصول۔ ظاہر بات ہے کہ اس موضوع پر اصول تفسیر پر کوئی مجھے تفصیلی اس وقت گفتگو کرنے کا موقع تو نہیں ہے، البتہ یہ کہ 7 گنتی کر کے چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ جس سے قرآن مجید کے فہم میں سہولت حاصل ہوگی۔ پہلی بات وہ جو کسی درجے میں پہلے بھی سامنے آ چکی ہے، قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے، فطری ہے۔ ایک ہوتا ہے منطق کی گتھیوں سے اور منطق کے اصولوں سے اور منطق کی دلیلوں سے بات ثابت کی، یہ نہیں۔ قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے۔ ایک ان پڑھ شخص بھی قرآن کو اپنے سے دور یا اپنے آپ کو قرآن سے دور نہیں سمجھے گا اگر ذرا سا وہ قرآن کو سمجھ سکتا بس۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ تو یہ کہ منطقی نہیں ہے، فطری ہے، یا اس میں اگر ایک لفظ کا اضافہ کیا جائے خطابی ہے۔ خطابی کیا ہوتا ہے؟ جو میں کل عرض کر چکا ہوں، خطبے کی ایک شان ہوتی ہے، وہ دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے، اور اس میں آپ کو ایک اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تم ذرا اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو۔ بعض آیات ایسی ہیں، بڑی پیاری آیات ہیں، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، بس کیا اللہ کی ہستی میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ غور کرو، سوچو۔ تو یہ صرف آپ کے دروں بینی
آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے. اسی طرح اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا واقعتاً تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہ گویا کہ کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیئرسنگ آئیز کے ساتھ کسی سے سوال کرنا، کیا واقعی؟ اور اس میں در حقیقت کون سی ہے پس منظر میں؟ یہ بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں، ان پر خود تمہارا دل مطمئن نہیں ہے. تم کہتے تو ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارا موروثی عقیدہ ہے، ھذا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے آباء، لیکن واقعتاً غور تو کرو، کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی موجود ہے؟ اس کو آپ کہیں گے خطابی انداز. نمبر 2، قرآن حکیم میں 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات. یہ سورہ آل عمران کے شروع میں یہ بہت اہم مضمون جو ہے وہ آ گیا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. آل عمران آیت نمبر 7. اب یہ جو متشابہات ہیں یہ کون سی ہیں اور محکمات ہیں وہ کون سی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. نمبر 1، محکم قطعی، تمام جتنی بھی آیات احکام ہیں وہ محکم ہے. یہ کرو یہ نہ کرو، یہ جائز یہ حرام. آیات احکام محکم، اسی ایک مادے سے لفظ بنا ہے، یہ محکم بھی اور احکام حکم. البتہ عالم غیب کی ساری خبریں متشابہات میں سے، عالم غیب ہو، عالم ارواح ہو، عالم برزخ ہو، عالم آخرت ہو، ان کے تمام حقائق یہ متشابہات میں سے. ان کو ہم حقیقتاً سمجھ نہیں سکتے، ہمارا تجربہ ہی نہیں، ہمارا وہ مشاہدہ ہی نہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے، جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں، ایک تو وہ نعمتیں جن کا ذکر قرآن میں ہے اور ان الفاظ میں ہے جن سے ہم واقف ہیں. اب ان میں تو یہ ہے کہ حور و قصور اور پھل اور یہ اور دودھ اور شہد اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں ہم جانتے ہیں. تو وہ بھی حق ہے، ایسے ہی ہوں گی، اتوب ہی متشابہہ. لیکن یہ صرف نزل ہے، یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے. نزل من غفور الرحیم. جو اصل ضیافت ہونی ہے اہل جنت کی، اس کے بارے میں فرمایا وہ نعمتیں ملیں گی ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہو. انہیں ہم کیا سمجھیں گے؟ تو عالم برزخ، عالم آخرہ، عالم غیب، عالم ارواح، ان کی تمام چیزوں کو ہم آیات متشابہات میں سے سمجھیں گے. البتہ یہ جو سائنٹیفک فنومینا والی باتیں ہیں مادی علوم کی، ان میں یہ ہے کہ متشابہ اور محکم ہونے کا معاملہ بدلتا چلا جا رہا ہے. جب تک وہ ہمارا سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا وہ آیت ابھی متشابہ تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن اب جب کہ وہ بات وہاں پہنچ گئی اور کھل گئی بات، اب معلوم ہوا کل فی فلک یسبحون. اب یہ آیت محکمات میں آ گئی. اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ جس کا صحیح مفہوم سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو. تیسری بات، تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے؟ تفسیر کا عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے لفظی طور پر، الفاظ کی بحث، نحوی بحث، قواعد گرامر جو ہے ان کے حوالے سے جو بحث کی جائے گی وہ تفسیر ہے. اور اس کی اصل حقیقت اور مدلول کو سمجھنے کی جو کوشش کی جائے گی وہ تعویل ہے. تو یہ 2 الفاظ جو ہیں یہ مختلف ہوں گے، تفسیر اور تعویل. نمبر 4، تعویل عام اور تعویل خاص. یہ بہت اہم موضوع ہے. دیکھیے قرآن مجید نازل ہوا ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس پس منظر میں. آج سے 1400 برس قبل 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک نازل ہوا. حجاز میں نازل ہوا. اس کی ایک اولین مخاطب قوم تھی، وہ ان پڑھ قوم تھی. پڑھے لکھے شاذ الشاذ المعدوم کے درجے میں تھے.
وہاں فلسفے کا سوال نہیں، کوئی منطق کی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اولین مخاطب وہی ہیں، اور جو بھی حالات ہیں اس وقت کے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اب قرآن مجید کی ہر آیت پر اولاً غور ہوگا اس اعتبار سے، جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس کا اس وقت کیا مفہوم سمجھا گیا، اس خاص کانٹیکسٹ میں، ٹائم اینڈ سپیس کانٹیکسٹ میں کیا مفہوم سمجھا گیا، یہ ہے تعویل خاص۔ لیکن اب دوسری طرف دیکھیے، یہی کتاب کتاب ہدایت ہے ابد الآباد تک کے لیے، اسی کتاب کو 20ویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ بننا ہے۔ اگر دنیا طویل ہے اور 500 برس تک ہے تو 25ویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ یہ کتاب بننی ہے۔ یہ عرب کے امیین کے لیے ہدایت نامہ تھی تو ایران کے فلسفیوں کے لیے بھی تو ہدایت نامہ تھی۔ لہذا ان الفاظ کے اندر یہ قرآن کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو بہت نمایاں ہے کہ ان الفاظ کے اندر کہ جو ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئے اور اس وقت ان کا ایک معین مفہوم سمجھا گیا، انہی میں وہ عموم بھی موجود ہے کہ اسی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت اخذ کی جا سکتی ہے۔ اس کو ہم کہیں گے تعویل عام، اس کانٹیکسٹ سے ذرا نکال کر اب اس آیت کے الفاظ، اس کا در و بست، اس کا ما سبق، اس کے بعد ما بعد، سیاق و سباق، اس کے حوالے سے بیٹھ کر بات کی جائے۔ تعویل خاص میں شان نزول پیش نظر رہے گا، تعویل عام میں اس آیت کے الفاظ، ان کا در و بست اور آیت کا سیاق و سباق یہ زیادہ زیر بحث رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ نہ تو انسان صرف تعویل خاص تک اپنے آپ کو محدود کر لے، اگر وہ کرے گا تو گویا کہ وہ صرف اس دور کا قرآن پڑھ رہا ہے، آج کا قرآن وہ نہیں پڑھ رہا۔ قرآن کے اندر تو واقعتاً یہ شان ہے کہ میں جس کے لیے الفاظ یہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہر دور کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوگی یہ کتاب۔ معلوم ہوگا آج کا قرآن ہے، یہ ہمیں آج ملا ہے قرآن، اور گویا کہ آج جو ہمیں مسائل درپیش ہے ان کا حل ہے جو یہ قرآن پیش کر رہا ہے۔ یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے تعویل خاص اور تعویل عام، یہ الفاظ چونکہ بار بار دورہ ترجمہ آئیں گے تو اس لیے میں نے ان اصطلاحات سے چاہا کہ آپ واقف ہو جائیں۔ ایک اور اس میں بات سمجھنے کی ہے تذکر اور تدبر۔ قرآن سے بنیادی ہدایت حاصل کر لینا، اس کے لیے قرآن انتہائی آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ذرا سی انسان کو عربی آتی ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے ذہن اور قلب پر نازل ہوتا چلا جائے، بس قرآن کا اصل جو پیغام ہے، جو اس کی اصل ہدایت ہے، اس کی تمثیل یوں سمجھیے کہ سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے ٹوٹ جائے تو میلوں جو آئل ہوتا ہے وہ سطح سمندر کے اوپر پھیل جاتا ہے، سطح پر رہے گا، نیچے تو جائے گا نہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا جو لب لباب ہے، لب لباب، وہ اس کی سطح پر موجود ہے، لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سطح ہی سطح ہے، اس کی گہرائی فیتم لس، اس کی گہرائی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اب اس کے لیے تعمق، گہرائی میں غوطہ زنی کرنا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اس کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب۔ لہذا پوری زندگی کوئی امام راضی ہو، کوئی زمخشری ہو، کوئی ہو، پوری زندگی کھپا کر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے قرآن مجید کو بتمام و کمال سمجھ لیا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ناممکن۔ وراء الورا ثم وراء الورا، یہ ہے تذکر اور تدبر۔ اس کے لیے تو پوری زندگی انسان کھپائے، پورا وقت اس کے لیے لگائے، پوری صلاحیت کھپا دے، تب بھی وہ بہت سی جگہوں پر پھر بھی کہے گا واللہ عالم۔ امام راضی کو بھی نہ معلوم کتنے مقامات پر جا کر یہ کہنا پڑا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فہم قرآن کے ضمن میں کچھ بنیادی اصول کہ جنہیں اگر پیش نظر رکھا جائے تو سہولت ہو جائے قرآن کے سمجھنے میں۔ 5 چیزیں بیان ہو چکی تھی۔ نمبر 1، قرآن کا اسلوب استدلال،
منطقی نہیں ہے، فطری ہے، نیچرل اور خطابی ہے، انسان کو خود غور و فکر کرنے اور اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے قرآن۔ ثانیاً قرآن مجید کی آیات میں تقسیم ہے محکمات اور متشابہات، اور سورہ آل عمران میں جہاں اس کا ذکر ہے فرما دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ محکمات پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں اور متشابہات کے بارے میں اجمالی طور پر یقین رکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً حق ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی۔ لیکن اس میں جو ایک براڈ تقسیم ہے وہ یہ کہ آیات الاحکام سب کی سب محکمات ہیں مستقل، اور عالم غیب، عالم آخرہ، عالم برزخ، عالم ارواح، عالم ملائکہ، اس کے تمام امور مستقل طور پر متشابہات میں سے ہے۔ البتہ ایک تیسری کیٹیگری ہے کہ جو سائنٹیفک فینومینا کے ضمن میں ہو سکتا ہے کہ ایک شے آج متشابہات میں ہو، کل وہ محکمات میں داخل ہو جائے، جبکہ انسانی علم جو ہے وہاں تک پہنچ جائے اور اس کا ادراک کر سکے۔ نمبر 3، تفسیر زیادہ تر لفظی طور پر اور نحو اور صرف سے بحث کرتی ہے، تعویل کا مقصد ہے اصل مدلول تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4، تعویل میں عام اور خاص کانٹیکسٹ میں، زمان و مکان کے خاص کانٹیکسٹ میں جب قرآن نازل ہوا تو کسی آیت کا کیا اصل مفہوم تھا جو سمجھا گیا، اس میں شان نزول کی روایات کو بھی اہمیت حاصل ہوگی۔ لیکن چونکہ قرآن مجید صرف اس دور کے لیے یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بن کر نہیں آیا تھا، بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے تابد الآباد، لہذا اسی میں وہ مضمر ہے، اس میں وہ ہدایت مضمر ہے۔ یہ تعویل عام کر کے آیت کے الفاظ، ان کا در و بست اور آیت کا سیاق و سباق اس کے حوالے سے، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا کے حوالے سے یقیناً جو ہے اس میں ابدی ہدایت جو مضمر ہے وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، تذکر اور تدبر کا فرق، یہ دونوں الفاظ قرآن کے ہیں۔ تذکر کے لیے 4 مرتبہ اللہ نے سورہ قمر میں چیلنجنگ انداز میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، تذکر کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے، بنیادی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا ہے۔ تو ہے کوئی جو اس سے تذکر کرنا چاہے؟ اس تذکر بالقرآن کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ انسان عربی زبان سے اتنا واقف ہو کہ اس کا ایک براہ راست مفہوم سمجھتا چلا جائے، اور دوسری شرط لازم ہے نیت کی درستی، طلب ہدایت پیش نظر ہو، اپنے علم کی دھوس جمانا جو ہے وہ مقصود نہ ہو، تو قرآن مجید سے تذکر حاصل ہو جائے۔ تدبر کے اعتبار سے قرآن مجید مشکل ترین کتاب ہے، بلکہ میں نے اس وقت ایک غلط لفظ استعمال کر دیا تھا، دنیا کی مشکل ترین، یہ دنیا کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو مشکل ترین کتاب ہے، بھائی مانا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل سے اس کا نزول ہوا ہے، اس علم کا احاطہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح یہ قرآن ایک ایسے سمندر کے مانند ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تہہ ہے، اس میں پوری زندگیاں کھپانے کے باوجود بھی افلا یتدبرون القرآن، تدبر، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ 2 اصطلاحات خود قرآن کی ہیں۔ میرا جو کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں میں نے ان پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ نمبر 6، 2 اعتبارات سے قرآن مجید پر غور کرنے والے کا ایٹیچیوڈ ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوگا۔ احکام کے حوالے سے ایک طالب علم کا رخ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے، اسلاف نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا، دین کا عملی پہلو، حلال اور حرام، جائز و ناجائز، یہ چیزیں آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو نئے زمانے کی وہ جو بھی ریسرچ ہو اس کے حوالے سے اور نئے زمانے کے سائنسی
جو حقائق ہیں ان کے حوالے سے بات کریں. دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ وہ مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا. لیکن حکمت، سائنس اس کے حوالے سے آگے بڑھی ہے، آگے سے آگے بڑھی ہے. وہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو فینومینا قرآن مجید میں سائنٹیفک مذکور ہیں ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے اگر اسلاف کو سمجھ میں نہیں آ سکی تو بات سمجھ میں آتی ہے. ابھی علم کی سطح ہی اتنی کمزور تھی، اتنی نیچی تھی کہ اس کا ادراک ممکن نہیں. اس میں آگے بڑھیے تو اس میں بالکل متضاد ہو گیا کہ ایک میں زمانے کا ساتھ دینے کی بجائے زمانے سے بھی آگے چلو، اور ایک میں پیچھے 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 پیچھے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ والذین معہ آخری شے فہم قرآن کے ضمن میں، لیکن یہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کے مصداق ہے. یہ بات بہت صراحت کے ساتھ مولانا مودودی نے لکھی ہے تفہیم القرآن کے مقدمے میں، اور بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی محقق اور ریسرچ اسکالر اپنی لائبریری میں بیٹھ کر اور ریفرنس بک سامنے رکھ کر ادھر سے ادھر اور سمجھ لے. اس کے سمجھنے کی شرط لازم یہ ہے کہ جو یہ راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا شروع کرے. ایک ایک قدم کے بعد قرآنی حقائق مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے. جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر آدمی چلے گا نہیں، قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشف نہیں ہوگی. چاہے تفسیر لکھ دے، وہ تو لفظوں کی بحث ہے، صرف اور نحو ہے یا روایات ہے، وہ جمع کر دیجئے. لیکن یہ کہ قرآن مجید کا صحیح فہم عمل کے بغیر ممکن ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے، عمل کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے. میں اس میں ایک شے کا اضافہ کر رہا ہوں. میرے نزدیک قرآن مجید مینول آف ریولیوشن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں، اور ایک انقلابی جد و جہد کی ہے. دعوت کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، ان میں سم و طاعت کی عادت پیدا کرنا، پھر ان میں تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، پھر ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تربیت. پھر جب وہ تیار ہو جائیں تو باطل سے ٹکر، اور اس میں پھر جہاد اور قتال کے مراحل، تاکہ انقلاب آ گیا. اور یہ کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس جد و جہد کے ہر مرحلے پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جو اس مرحلے کے جو مسائل ہیں، جو اس مرحلے کے پرابلمز ہیں، جو اس مرحلے کی مشکلات ہیں، ان سے بحث کر رہا ہے. اب اگر کوئی فرد یا کوئی گروہ اس پروسیس میں وہ داخل ہی نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا اصل محل کیا ہے، مقام کیا ہے، کیوں کہی جا رہی ہے، وہ تو جب اسی قسم کی انقلابی جد و جہد میں کوئی خود مبتلا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا یہ تھی وہ مشکل، یا یہ تھا وہ مسئلہ، یا یہ تھا وہ مرحلہ جو اس وقت کی جو جد و جہد تھی محمد رسول اللہ والذین معہ کی، کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی. اس طریقے سے مینول آف ریولوشن میں کہا کرتا ہوں، چونکہ ہماری جو طب کی تعلیم ہوتی ہے ان میں مینول آف ڈسیکشن سب سے پہلے جو ہے اناٹمی پڑھائی جاتی ہے، اور ڈیڈ باڈی کی ڈسیکشن ہوتی ہے. تو مینول آف ڈسیکشن جو ہے وہ پہلی کتاب ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہے. یہ ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے یہاں ذرا شکاف دو اور یہ کھال کو کاٹو، اس کے اندر تمہیں یہ نظر آئے گا، یہ فیشیا ہے، پھر اسے اس کے اندر ایک اور شگاف دو، یہ نظر آئے گا. بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کی انگلی پکڑ کر اگر آپ چلیں گے تو پھر درجہ بدرجہ قرآن آپ پر منکشف ہوتا چلا جائے گا. اور اگر آپ نے اسے صرف ایک اکیڈمک ایکسرسائز بنا لیا، ایک علمی بات ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، تو قرآن مجید کا جو اصل لب لباب ہے، جو اصل اس کا جوہر ہے، وہ کبھی منکشف نہیں ہوگا. اللہ اللہ